انتہائی محدود سوچ کے حوالے سے اس کو اس مخلوط تعلقات کو ہموار کرنے میں دن رات ایک کیا. اور جہاں پر میں اپنے بہترین دوستوں کا ذکر کرتا ہوں وہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 15 مہینوں میں ہم نے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو پہلے جو ڈیمیج ہو گئے تھے ان کو ریپیئر کرنے میں اور ان کو نارملائز کرنے میں دن رات ایک کیا ہے، جس میں وزیر خارجہ شامل ہیں، ان کی کاوشیں ہیں، فارن آفس کی ایفرٹس ہیں. یہ اسی کلیکٹیو ایفرٹ کا نتیجہ ہے کہ امریکہ نے اس کو نہ صرف ویلکم کیا ہے بلکہ ان کے ٹویٹ سے صاف رہا ہے کہ وہ پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے خواہاں ہیں. تو یہ ایک ایسا یہ مثال ہے جو ہمیں پلے باندھ لینی چاہیے کہ اپنے ذاتی پرسنل جو ہمارے انٹرسٹ ہیں ان کو قومی مفادات کے بالا نہیں بلکہ اس کے تحت رکھنی چاہیے. انفارچونیٹلی ذاتی مفادات کی خاطر نیشنل انٹرسٹ کو قربان کر دیا گیا اور اس کے جو نقصانات آپ کے سامنے ہیں. یہی ایک مثال نہیں اور بے شمار چیزیں آپ کے سامنے ہیں، لیکن آج چونکہ خالصاً میں نے معاشی معاملات کے اوپر یہ آپ کو زحمت دی ہے تو میں اسی کے اوپر اپنے آپ کو مرکوز رکھوں گا تاکہ جو اصل بات جو ہے ہماری کاروباری حضرات کے مسائل اور ہماری اکانومی جو ہے اس کو ہم آگے لے کے چلیں. میں آپ کو بتا رہا تھا IMF کی بات. فنان منسٹر صاحب تشریف فرمائے رات کو، انہوں نے مجھے کہا کہ شہباز شریف صاحب ماضی میں اور ماضی میں جب انہوں نے لفظ استعمال کیا تو ہمیں اچھی طرح سمجھ آیا کہ وہ کیا بات کر رہی تھی کہ ماضی میں جو معاہدے کی خلاف ورزیاں ہوئیں اور ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوا، اس سے بڑی مشکلات پیدا ہوئیں اور اس سے گیپس بڑھ گئے اور معاملات جو ہیں وہ بڑے مشکلات میں چلے گئے. لیکن آپ کی اور آپ کی ٹیم کی، فائنانس منسٹر کی، سب کی ایفرٹ سے یہ پروگرام دوبارہ بحال ہوا ہے. تو میں آپ کو مبارکباد دیتی ہوں. اور پھر پیرس میں جو ہماری میٹنگز ہوئیں اس کا انہوں نے تفصیل سے ذکر کیا تو میں نے ان کو یقین دلایا کہ یقیناً آپ کی پرسنل سپورٹ کے بغیر یہ معاملہ اچیو کرنا ممکن نہیں تھا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بورڈ میں یہ بات اٹھائی گئی کہ پاکستان نے جو IMF کنڈیشنلٹیز جو بھی اگری کی تھی اس کا انہوں نے اس کو آنر نہیں کیا. تو کیا گارنٹی ہے کہ یہ معاملہ اب چلے گا؟ تو ان کو میں نے کہا، یعنی IMF کی MD نے مجھے کہا کہ انہوں نے ان کو کہا کہ پرائم منسٹر سے میری پیرس میں بڑی تفصیلی میٹنگز ہوئیں اور انہوں نے کمٹ کیا کہ انشاءاللہ ہم اس کی پوری پاسداری کریں گے. اور میں نے ان کو کل یہ بتایا تھا اپنے ٹیلی فون کال میں کہ جب میری آپ سے پیرس میں گفتگو ہوئی پہلی ہوٹل میں تو میں نے اس کے فوراً بعد حساب ڈار صاحب کو میں نے فون کیا، اپنا فنان صاحب کو، اور ان کو انہوں نے اپنے جو ان کی جائز ریزرویشن تھی مجھے انہیں بتائیں فائنانس منسٹر نے. میں نے کہا ڈار صاحب بالکل ٹھیک آپ فرما رہے، لیکن اب میری بات ہو گئی ہے، طے یہ ہوا ہے کہ آج رات دونوں ٹیمز ملیں گی، پاکستان کی اور IMF کی، اور اگلے 2-3 دن میں اس معاملے کو طے کرنے کی کوشش کریں گی. ڈار صاحب نے مجھے اپنے خدشات کا اظہار کیا. میں نے کہا کہ اس کو آپ بھول جائیں، مہربانی کر کے اس یقین اور اللہ پہ چھوڑتے ہیں، ہم کام کریں تاکہ اس کو ہم نے اچیو کرنا ہے. تو یقیناً اس کے بعد اگلی چند راتیں ڈار صاحب ان کی ٹیم پوری رات جاگی اور انہوں نے بڑے ایفرٹس کے ساتھ چیزوں کو دوبارہ ان کو کھولا. جس طرح ٹیکس بیس بڑھانا تھا اور چیزیں کرنی تھی، وہ سارے معاملات اگلے چند دنوں میں بڑی انہوں نے محنت سے کی. IMF کی جب MD سے میری بات ہوئی تو
انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو بہت مبارک ہو، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے $1 بلین کمٹ کر لیا ہے، اور وہ گیپ جو ہے $1 بلین رہ گیا، باقی وہ پھر حساب ڈاکٹر صاحب نے الحمدللہ اس گیپ کو پورا کیا۔ تو میں نے ساری بات اس لیے بتائی ہے، بڑی یعنی کوئی اس میں بات چھپائی نہیں، کیونکہ اگر میں اپنی قوم سے یہ باتیں یا آپ سے جو متعلقہ جو افراد شیئر نہیں کروں گا، تو میں اپنے دل میں رکھ کر یہ بات کروں گا، تو پھر اس کے نتائج جو ہیں مطلوبہ وہ نہیں نکلیں گے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے، پوری قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کن مراحل سے گزرے ہیں، اور آج اگر ہم نے یہ پروگرام جو ہم نے جو اچیو کیا ہے، وہ کوئی بڑی یہ کوئی کام اس حساب سے کام بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہم خدا کے فضل و کرم سے ڈیفالٹ سے بچ گئے ہیں، لیکن اس حساب سے کوئی کامیابی نہیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑا مارکا مارا۔ ہم نے تو پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے، یہ بذات خود ایک بڑی حقیر خدمت ہے قوم کی، اس ملک کی، اور اس میں سب نے اپنا حصہ ڈالا ہے۔ میں اس کی تفصیل آپ سب کو بڑی اپنی تقاریر میں بتا چکا ہوں، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا۔ اب آئیں کہ اب ہم نے آگے کیا کرنا ہے، یہ ہے وہ پوائنٹ۔ یہ جو بریدنگ سپیس میں ملی ہے 9 ماہ کی، اس میں جس طرح آپ کے علم میں ہے الحمدللہ $2 ارب سعودی عرب سے ہمارے قومی خزانے میں آ چکے ہیں، $1 ارب UAE سے ہمارے قومی خزانے میں آ چکا ہے، پرسوں IMF کا $1.2 بلین وہ آ چکا ہے، اور جو باقی فائنینشل صاحب نے آپ کو بتایا سارا، اس وقت ہمارے اس سے پہلے ریزروز کیا تھے، اب یہ جو $4.2 بلین آیا ہے، اس سے ہمارے ریزروز ڈاکٹر صاحب کہاں پہنچے ہیں؟ 14 ارب ڈالر پہنچ گئے۔ جی 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 14 بلین ڈالر پہ اور ہم نے ساری پیمنٹس کے باوجود اسی لیول میں جی شکریہ۔ فائنانس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے یہ حکومت سنبھالی تھی 11 اپریل 2022 کو، تو اس وقت بھی جو ریزروز تھے وہ یہی 14-15 بلین ڈالر تھے، تو اسی لیول پر آلموسٹ ہم پہنچ گئے ہیں، اللہ خیر کرے گا۔ اس میں یہ ساری جو بات بتائی ہے، میں کل بھی میں نے چشمہ میں کہا تھا کہ یہ کہانی نامکمل رہے گی اور ادھوری رہے گی جب تک کہ میں چین کا اس میں ذکر نہ کروں۔ چائنا نے $5 بلین پچھلے 3-4 مہینوں میں انہوں نے رول اوور کیے۔ ساورن لونز تو رول اوور ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوتی، کمرشل لونز جو ہیں ان کو رول اوور کرنا یہ آسان بات نہیں ہوتی۔ یہ اس میں ساورن لون بھی شامل ہے اور اس میں کمرشل لون بھی شامل ہے۔ تو میں بالکل آپ کو بغیر کسی لگی لپٹی کے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ $5 بلین اس وقت ٹائملی رول اوور نہ ہوتے تو خدا نخواستہ ہم ڈیفالٹ کر چکے ہوتے یا بہت ہی مشکل حالات میں ہوتے۔ اب آئیں آگے کہ یہ بریدنگ سپیس جو ہے یہ ہمیں ملی ہے ٹو ریفارم اینڈ ریسٹرکچر اور archaic structure. It is so archaic کہ جس کا حد و حساب نہیں ہے۔